تو زمین آسمان مانگ میں دوں گا تجھے، تو میری طرف تیری طرف آؤں گا میں۔ تو اس کا مطلب جو ہے دینے والا لینے والا وہی مالک ہے جو سارے سنسار کو چلاتا ہے، جس کے حکم سے صبح ہوتی ہے، جس کے حکم سے شام ہوتی ہے، جس کے حکم سے دن ہوتا ہے، اس کے حکم سے رات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس نظم میں یہی سب اشارے ملے ہیں۔ کیا وہ کہتا ہے، ایک مصرے میں آتا ہے، مانگ تو ہے مانگنے والے جو چاہے تجھ کو، دور کچھ بھی نہیں ہے میرے حد اختیار سے، ہر سانس میں ہوں، ہر شے میں ہوں، ہر سانس میں ہوں، ہر شے میں ہوں، کون سی جگہ ہے جہاں میں نہیں ہوں۔ تو ہمارے جو ہے اس وقت جو ہمارے 15 اگست کا یہ آزادی کا دن منا رہے ہیں، تو یہ ہم کو سبق سیکھتا ہے کہ ہم کو سبق دیتا ہے، آپ لوگ ماضی کو دیکھو، ماضی میں جو لوگ آئے تھے کتنے تکلیفت اٹھا کے، کتنی مصیبتوں سے اٹھا کے گزر کے پھر انہوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ آج جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، لیڈر ہیں، وہ بولتے نہیں وہی بھگوان مندر میں ہی ہے، خدا مندر میں ہی ہے۔ وہ کہتا ہے مانگ تو ہے مانگنے والے جو چاہے تجھ کو، کچھ بھی دور نہیں ہے میرے حد اختیار سے، ہر سانس میں ہوں، ہر شے میں ہوں، مانگ تو مانگنے والے کچھ بھی دور نہیں ہے میرے حد اختیار سے، ہر سانس میں ہوں، ہر شے میں ہوں، تو زمین آسمان مانگ میں دوں گا تجھے۔ مطلب اس کے اختیار میں ہی وہ انسان کو جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، جیسے کیا انہوں نے مزدوروں کو بادشاہ بنایا ہے، بادشاہوں کو مزدور بنایا ہے، یہ اسی کے اختیار میں، وہ سب جگہ ہے جہاں جو چاہے وہاں اس کو یاد کرے۔ لیکن جیسے آج کا دن ہے 15 اگست کا آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں، ایک کہتے تب تک زمانہ بدلتا نہیں ہے جب تک بدلنے والے آتے نہیں۔ مطلب جب تک مہاتما گاندھی آیا نہیں وجود میں، تب تک ہندوستان کی وہ انقلاب شروع نہیں ہوا، کیونکہ قدرت نے وہ طے کیا تھا کہ ہندوستان کا جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو گاندھی ہی انقلاب کی صورت میں بدل دے گا۔ تو گاندھی کو ہی تیار لسٹ میں رکھا تھا، تو گاندھی کے ہی آغاز سے جو وہ افریقہ سے اس وقت اتنا تعلیم پڑھ کے آیا اور نہ کوئی عہدہ لیا، نہ کوئی سوٹ ٹائی پھینک دیا اور ہندوستان کی آزادی کا بگل بجا دیا، اس کی وجہ سے پورے برصغیر میں ہزاروں لوگ ہر علاقے میں رہنما تیار ہوئے۔ تبھی جیسے بادشاہ خان کو غفار گاندھی بھی کہتے ہیں، ایسے ایسے نہ جانے کتنے ہی لوگ ہندوستان میں تیار ہوئے ہیں، جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، پاکستان کہتے ہیں، ہندوستان کہتے ہیں۔ تو مل جل کر آزادی کی یہ موومنٹ کو انقلاب کی صورت میں تبدیل کیا ہے۔ گاندھی، نہرو، ایسے مولانا آزاد، علی محمد جوہر، ارونا آصف علی، یہ ان گنت لوگوں کا نا، سبھاش چندر بوس جس نے انقلاب پیدا کیا ہندوستان میں، بابا امبیڈکر سر جس نے یہ قانون دیا، اتنا پتہ نہیں کتنے سال لگائے اور ہندوستان کو یہ آئین دیا، جس کی وجہ سے مودی بھی آج پرائم منسٹر ہے، لال بہادر شاستری بھی پرائم منسٹر بنا ہے، نرسمہا راؤ بھی پرائم منسٹر بنا، چھوٹا سا چھوٹا آدمی جو ہے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، یہ لوگوں کو ہی اختیار ہے۔ یہ اس آئین نے وہ اختیار دیا جو ان لوگوں نے تیار کر کے دیا ہے ہمیں۔
لیکن آج جو ہے کرسی پر بیٹھ گیا آدمی، وہ کہتا ہے جتنا میں کر سکوں اس کو استعمال کر کے میں دوسروں کو مصیبت میں ڈال دوں، حتیٰ کہ اس کا بھی وقت مقرر ہے، چاہے مودی ہو یا کوئی اور آئے گا، کوئی ہو، ان کا وقت مقرر ہے، وقت پورا ہو گیا، ختم بات، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس وقت مودی پرائم منسٹر ہے، کوئی اس کو بدل نہیں، جب تک اس کا ٹائم ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، ٹائم ختم ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے اتر گیا ہے۔ لہذا یہ تمام چاپلوس افسروں کو، پالیٹیشنوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو مقدر میں ہمیں اتنا ہی ملے گا، ہمیں دیانتداری سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جہاں بھی جو پولیس افسر ہو، کوئی بڑی ایجنسی کا افسر ہو، کوئی کیبنٹ منسٹر ہو، اگر کتنا بھی چاپلوسی کرے گا، کئی لوگوں نے کیا ہے، ان کو ملا کیا؟ ہاں، جس کو جو مقدر میں ہوگا وہ کسی بھی بہانے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت جو موجودہ 75 سال ہندوستان منا رہا ہے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جو سیاست میں ہیں، سیاست سے باہر ہے، سماجی کارکن ہے، وہ سب وہی کام کرتے ہیں جو مالک نے ان کے ذمے چھوڑا ہے۔ اب جو ہے ان کا کام ہے وہ اس کو دیانتداری سے طے کرے، دیانتداری سے وہ اپنا رول ادا کرے، وہی ان کے لیے اچھا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرح دیکھے جنہوں نے مطلب عظیم قربانیاں، 20 سال، 10 سال، پنڈت نہرو نے 14 سال لگایا جیل میں، اس کے باپ نے بھی شاید کچھ ٹائم گزارا ہوگا، اس کی بیوی نے بھی جیل دیکھا ہے، تو اتنا نہرو خاندان کا بھی بہت بڑا احسان ہے ہندوستان پر۔ اسی طرح گاندھی کے بعد نہ جانے کتنے ہی لیڈر پیدا ہوئے اس بر صغیر میں، ان میں جو ہے شیر کشمیر بھی تھا، جس کو ہم ایشیا کا بلند سے، وہ ستارے سے اتنا بلند ہوتا تھا، جہاں بھی وہ کھڑا ہو جاتا تھا لوگ نہ جانے کیسے جمع ہوتے تھے وہاں، چاہے ہندوستان کا کوئی بھی کونا ہو، پاکستان ہو، عرب دیش میں ہو، کہیں پر بھی جہاں کھڑا ہو، تو لہذا وہ پیڑنا جو ہے گاندھی کا سارے ملک میں، ساری بر صغیر میں، بلکہ گاندھی کی چھاپ پوری دنیا پر پڑی ہے، جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے 2020ویں صدی کا مہان انسان گاندھی کو ڈکلیئر کیا ہے۔ گاندھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، 20ویں صدی کی بہت اونچی ہستی تھی۔ گاندھی گیا اچھوتوں کی سیوا کیا، گاندھی کیا پسماندوں کی سیوا کیا، گاندھی نے اپنے کپڑے اتار کر کہا تب تک میں کپڑے نہیں اتار سکتا ہوں جب تک ہندوستان میں کوئی ننگا بھوکا سو رہا ہے، تو یہ گاندھی کا کام تھا۔ آج ہم 75 سال کے بعد بھی چھوت چھات میں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آج ہم 75 سال کے اتنی یونیورسٹیاں، اتنے کالج، اتنے پروفیسر بنے، تب بھی ہندوستان میں چھوت چھات ہو رہا ہے، یہ تو کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تو پھر کیا مقصد نکل گیا ان یونیورسٹیوں کو، ان چیزوں سے؟ پھر ایجوکیشن نے کیا سکھایا اس ملک کو؟ اور کوئی چیز مطلب کوئی پڑھ لکھ کے نکلا، جب اس کو راستہ ہی نہیں پتا ہے، وہ پڑھ لکھنے کو اپنے روزگار سے جوڑتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یا دانشور ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا کر ایم اے کر کے لایا، پی ایچ ڈی کر کے آیا، وہی دانشور ہے۔ دانشور ہم نے ایک نظم ہم نے لکھا، حدوں میں محدود دانشور نہیں ہے، حدوں سے وہ بالا ہے، ڈگریوں سے دانشور ہوتے نہیں ہیں، دانشوروں سے ڈگریاں ملتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، وہ سبق سارا جو ہے اوتاروں کا، پیغمبروں کا، گاڈ کا، عیسیٰ مسیح کا، موسیٰ کا، وہ سارے جتنے لوگ، ہم نے لکھا قلم پر ناز کرنا نہیں، غافل نہ ہونا زمانے سے، تاریخ دنیا جن سے بنی، جو تاریخ بنی ہے، جو ہسٹری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، دنیا کی یونیورسٹی میں، تاریخ دنیا جن سے بنی، ان پڑھ تھے سبھی وہ جہاں والے۔ لہذا ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں کیا کر رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ جتنے بھی چیز ہے، قرآن ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، گیتا ہے تو رام کرشن کا ہے، اسی طرح جتنے بھی گرنتھ، چاہے بائبل ہے،
ساری کتابیں جو ہے کہاں سے آئی، کنہوں نے دیا ہمیں، بجلی کس نے نکالا، جہاز کس نے چلایا، تاریخ قلم پر ناز کرنا نہیں، غافل نہ ہونا زمانے سے، تاریخ دنیا جن سے بڑی، تاریخ دنیا جن سے بنی، ان پڑھ تھے سبھی وہ جہاں والے۔ جب ان ان پڑھوں پر آج ریسرچ کرتے ہیں لوگ، کوئی غنی کشمیری پر کرتا ہے، کوئی کبیر پر کرتا ہے، تبھی ان کو ڈگری ملتی ہے۔ تاریخ دنیا جن سے بنی، ان پڑھ تھے سبھی وہ جہاں والے، حدوں میں دانشور محدود نہیں ہے، حدوں سے وہ بالا ہے، ڈگریوں سے دانشور بنتے نہیں، دانشوروں سے ڈگریاں ملتی ہیں۔ لہذا اس وقت ہندوستان کو اس نفرت کی چور چکاری سے، یا وہاں بھگوان ہے یہاں خدا ہے، وہ ہر جگہ ہے، ان چیزوں سے خاص کر جو اپنے آپ کو ایجوکیٹو کہتے ہیں، ان چیزوں سے اوپر اٹھانا چاہیے، تبھی ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے، جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کی بھلائی ہے۔ تو یہاں نفرت سے تو کچھ بھی نہیں، نفرت سے ہی پیچھے بھی ہم بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، نفرت سے کچھ نہیں ملتا ہے، پیار سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ ہمیں اس جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں تو ناز ہے اس ہندوستان پر، جس کو خواجہ محی الدین چشتی نے اپنایا ہے، جس کو ہم ہند نبی کہتے ہیں، اسی میں سب لوگ ہیں۔ تو کون سا مسلمان ہوگا جو ہندوستان سے اپنے وطن سے پیار نہیں کرتے؟ اس کو ایمان وہی ہے کہ اپنے وطن سے پیار کرنا ہے۔ جب ہم نے ایک نظم لکھا، وطن سے پیار کرنا ہے جتنا ہے یہ جہاں پیارا، وطن سے پیار کیا ہے انہوں نے جن کا وطن یہ جہان تھا، وطن سے پیار کرنا ہے، یہ مومن کا مسلمان کا ایمان ہے۔ ہم نے ایک نظم میں لکھا، اس کے ساتھ ہی میں کروں گا کہ ہم نے ایک لکھا، سر جھکنے نہیں دیں گے ہم ہندوستان کے ہمالیہ کا، مایوس نہیں ہم ہونے دیں گے ندیوں اور ان جھیلوں کو، سر جھکنے نہیں دیں گے ہم ہندوستان کے ہمالیہ کا، مایوس نہیں ہم ہونے دیں گے ندیوں اور ان جھیلوں کو، ان میں روح میری ہے جو آواز مجھ کو دیتی ہے، ان میں روح میری ہے جو آواز مجھ کو دیتی ہے، بہت سہے ہیں زخم ہم نے اور نہیں ہم سہ لیں گے، بہت سہے ہیں زخم ہم نے اور نہیں ہم سہ لیں گے، آؤ رنگ بھر دیں گے اس وطن کو ایسا وعدہ کریں گے، یہ ہے رنگوں سے بھرا چمن ہمارا، آؤ اس کو سجائے اور ہم، یہ ہے رنگوں سے بھرا چمن ہمارا، آؤ اس کو سجائے اور ہم۔ اس کے ساتھ ہی میں